جی بھائی، اب ٹائم ذرا ختم ہو رہا ہے، جلدی جلدی کر لیں، جو افراد ہیں ان کو نمٹا دیں جلدی جلدی. السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو شروع کے جو 40 سال ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے اخلاق سے متاثر کیا. اس کے بعد ہجرت سے جو پہلے کا ٹائم ہے نبوت کے بعد کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ذہن سازی کی، وہ بھی اس طریقے سے کہ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ یہ کام کرو، صحابہ نے دیکھا اور فوراً عمل کیا. اس کے بجائے اگر ہم آج کے زمانے میں آ جائیں، آج تبلیغی جماعت والے یا ماہانہ اصلاحی مجلس ہوتی ہے تو اس میں ہم نوجوانوں کو جب ذہن سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان پہ اثر نہیں کرتا. اگر بائی چانس ان پہ اثر ہو گیا تو 2 دن 3 دن تک ان چیز پہ اثر رہتی ہے، اس کے بعد ان کا مائنڈ پھر سے فریش ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا. آخر کیا بات ہے اس میں؟ اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جو اسلام کے دشمن ہیں تو وہ ان کے جو نوجوان ہیں وہ خود بخود اپنی قوم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے، اپنے جو قوم کا مقصد ہے، جو دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں اپنی قوم کے اس مقصد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. اور اس کے بجائے ہمارے نوجوان اس چیز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اور ان کو صرف یہی چیز ہے کہ کس طرح سے ہماری لائف سٹائل اچھی ہو جائے. آخر یہ کون سی چیز ہے جنہوں نے ان کے ذہن کو اس طریقے کا بنا دیا ہے؟ اکثر آپ اپنی ویڈیو میں تعلیمی نظام یا اس طریقے کی باتیں بولتے ہیں، تو اس پہ وضاحت فرمائیں. اچھا، ایک کوشچن یہ آیا توحید صاحب کہ کیو آر کوڈ ناٹ ورکنگ. آئی ڈونٹ نو، میرے خیال سے تو ورک کرنا چاہیے. اچھا بھائی، ہمارے بھائی کا جو سوال ہے نیو ہے حضرت، جی نیو بنا ہے، نیو چینل، اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو وہ ہو جائے گا بعد میں ڈائریکٹلی بھی وہ لنک اگر لوگ جوائن ہو چکے ہیں، اس کا لنک بھی ڈال دیں میرے خیال سے. ہاں لنک میں ڈال رہا ہوں. اچھا دوسرا یہ لنک سے کریں جن کو کیو آر کوڈ سے جوائن نہیں ہو رہا، وہ اپنے جو آپ کی اسکرین ہے نا فون کی، اس کو 720 پہ کریں یا اس سے اوپر کریں تاکہ کلیئر آ جائے. آپ نے کم کر رکھا ہوگا اس لیے وہ بلر آ رہا ہوگا. اچھا، ان کا سوال جو ہے اشرف صاحب کا، وہ سوال کیا ایک طرح کا درد دل ہے اور اس کی ہمیں قدر ہے. اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اگر مسلمان چلے ہوتے یا چلیں مکمل طریقے سے، ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی اسلام میں پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں رکھنا ہے، بلکہ مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کا طریقہ کار، آپ کا منہج اور آپ کا میتھڈ، وہ جب انسان اختیار کرے گا تو اس کے نتائج پھر وہی نکلیں گے یا کم و بیش اس کے قریب نکلیں گے کہ جو نتائج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہم نے دیکھے ہیں. تو ہمارا سارا شکوہ ہی یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر مکمل چل نہیں پاتے ہیں یا چلنا نہیں چاہتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بھئی بہت سے لوگ ہیں اصلاحی باتیں کرتے ہیں، وہ کوئی بھی جماعت ہو سکتی ہے، لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد اصلاحی باتیں کرتی ہے، اور نوجوانوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان سے متاثر نہیں ہوتے، 2-4 دن اثر ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اثر ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علماء بھی کبھی اسی طرح کے نوجوان تھے، اور ان کے اوپر بھی کسی نہ کسی کی بات کا اثر ہوا اور ان کی زندگی بدلی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگی بدلنا بند کر دی ہے، لوگوں کی زندگیاں آج بھی بدلتی ہیں. ہاں، لوگ ہی خود نہ چاہیں تو زندگی نہیں بدلتی ہے، لیکن زندگی بدلنے کے لیے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ مکمل کریں گے تو زندگی بدلے گی، نہیں تو نہیں. محض کسی کا ایک بیان اور ایک تقریر سن لینے سے زندگی نہیں بدلتی ہے. ہوتا یہ کہ زندگی بدلنے میں جو چیز رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو ختم کرنا پڑتا ہے. آج نوجوان کے ہاتھ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اس کا موبائل فون اور اس میں موجود فلمیں، گانے اور اس میں موجود جو فحش مواد ہے، وہ دراصل اس کی زندگی بدلنے سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے. آپ اگر اپنے موبائل فون اور اس میں موجود اس مواد کو ختم کر دیں اور اس موبائل فون کو کنسٹرکٹیو کام میں استعمال کریں، یا اگر نہیں کر سکتے تو اس کی قربانی دے دیں، تو یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ آپ کے اوپر ایک پازیٹیو اثر پڑے گا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. ہوتا یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ایک نسخہ بیان کر دیا، وہ نسخے پر آپ عمل کریں گے تو کام ہوگا، نہیں تو نہیں. وہ نسخہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ صادقین کی صحبت میں رہو. اب آپ کسی عالم کی صحبت میں 1 گھنٹہ بیٹھے تو اس کا اثر 1 گھنٹہ ہونا ہے. آپ کسی کی صحبت میں زندگی بھر رہیں گے تو زندگی بھر اس کا اثر رہے گا. تو آپ یہ چاہیں کہ نہیں میں 1 گھنٹہ کسی کی صحبت میں بیٹھوں لیکن میری پوری زندگی بدل جائے، تو بھائی پھر اس عالم کا نبی ہونا ضروری ہے کہ جس کی ایک نگاہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی تھی. اور وہ عالم نبی نہیں ہے، وہ عالم بھی ہماری اور آپ کی طرح انسانی ہے. تو اس کی صحبت میں طویل عرصے تک بیٹھیں گے تو طویل عرصے تک نیکی رہے گی، اور مختصر وقفے کے لیے بیٹھیں گے تو مختصر وقفے کے لیے نیکی رہے گی. یہ اصول تو قرآن کا ہے، انسان کو اس پر عمل کرنا ہے. وہ خود ہی نہ چاہے تو پھر بہانے ہزار ہیں. مقصد ایک سوال اور تھا کہ میں نے آپ کو ای میل سینڈ کی تھی کہ کچھ کتابوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے، تو مگر ای میل کا کوئی ریپلائی نہیں آیا.
हाँ आप ये कहाँ वाली तक बात, अप्लाई करें? ये शिकायत ना करें, ये तो पूरी दुनिया कर रही है, इसमें तकलीफ भी होगी मुफ्ती साहब के ऊपर, हाँ बहुत एक बर्डन है ईमेल का। और मिल एक गया बात जवाब, ये कि सुभान अल्लाह। बस बहुत है, एक चलिए। सवाल काफी हो गया। हाँ सही बख्तर। हेलो, शुएब साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हजरत, मेरा सवाल था ट्रांसजेंडरिज्म के हवाले से। इसमें 2-3 सिनेरियो आ जाते हैं, इसमें मैं थोड़ा रहनुमाई चाहता हूँ कि इसमें हमारी शरई अहकाम क्या है। अगर कोई इंसान मुकम्मल मर्द या मुकम्मल औरत पैदा होता है हर एतबार से, लेकिन बाद में वो अपना जेंडर चेंज कर लेता है, ये तो मैं जानता हूँ कि ये हराम है। लेकिन अगर कोई मर्द पैदा होता है बट उसमें जो इमोशंस हैं और फीलिंग्स है वो औरतों जैसी हैं, तो उसके लिए क्या हुक्म है? या फिर कोई मर्द ऐसा है कि जिसमें फीलिंग्स भी मर्दों वाली हैं बट जो चीज उसको मर्द बनाती है वो चीज उसके पास ना हो, तो इस्लाम इनके बारे में क्या कहना चाहता है, क्या कहता है? एक तो ये कि इसको ट्रांसजेंडर नहीं बोला जाता। आपने जो पहले कहा ना कि एक आदमी मर्द पैदा हुआ और उसने अपनी जीन्स को बदलकर वो औरत बन गया, या औरत पैदा हुई और उसने अपना जेंडर बदला क्लिनिकली और उसके बाद उसने अपने आप को मर्द बना लिया, ये ट्रांसजेंडर है। लेकिन अगर किसी के कोई मर्द पैदा हुआ या औरत पैदा हुई और उसका जो इंक्लिनेशन है, यानी उसका जो रुझान है, वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ नहीं है बल्कि सेम सेक्स की तरफ है, यानी सेम जेंडर की तरफ है, तो और ये फितरी तौर पर है, यानी उसने जानबूझकर नहीं कर रहा है, उसके जहन में ही ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, तो ये एक तरह की बीमारी है। और हर बीमारी का जिस तरीके से इलाज होता है, इस बीमारी का भी उसको इलाज करना चाहिए। और जिस तरह किसी बीमारी के होने की वजह से उसकी हरकतों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, तो इस आदमी की हरकतों को भी जस्टिफाई नहीं किया जाएगा। मसलन एक आदमी के अंदर बीमारी यह है कि उसमें इतनी ज्यादा ख्वाहिशात हैं कि वो अगर शादी भी कर ले तो काम नहीं चलता, उसको 10-20 औरतें चाहिए, वो चाहे रेप करे चाहे जिना करे, तो क्या आप इस ख्वाहिश की वजह से, और ये फितरी तौर पर है, ख्वाहिश तो फितरी तौर पर होती है, तो आप उसको क्या मशवरा देंगे कि भाई अपनी ख्वाहिश को दबाओ? इसका मतलब ये नहीं कि तुम जानवर बन जाओ और रेप करते फिरो, जिना करते फिरो, ये मतलब तो नहीं है ना। तो क्या आप उसकी इस ख्वाहिश का ऑनर करेंगे? नहीं करेंगे, उसको दबाना पड़ेगा अपनी इस ख्वाहिश को। ऐसे ही वो आदमी के जिसमें ऑपोजिट जेंडर के लिए कोई जज्बात नहीं है, वो जज्बात सेम सेक्स के लिए हैं, तो आप उसको यही कहेंगे कि जब तक कि तुम्हारी इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो इस बीमारी का या उसके जो सिम्टम्स हैं उसको दबाना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। महज इसलिए कि एक आदमी अपने सिम्टम्स को दबा नहीं पा रहा है, उसको जस्टिफाई करने का उसको हक नहीं है। और दूसरा ये मुफ्ती साहब कि दूसरा सवाल नहीं, बस एक ही सवाल। अब वैसे भी आखिर में जल्दी जल्दी रन बना के हमें गेम मुकम्मल करना पड़ता है। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो YouTube एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।